11ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو صورت ہے، مطلب وہی صورت ہے سورہ توبہ، پچھلے پارے میں 10ویں پارے میں منافقین کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشان کیا تھا اور آپ کی جو نافرمانی کی تھی اور جو جھوٹ بولا تھا اور قسمیں کھائی تھیں کہ ہم جہاد میں اس لیے نہیں شریک ہوئے کہ ہماری فلاں مجبوری تھی فلاں مجبوری تھی، اللہ رب العزت نے اسی کو 11ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں لیکن کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں اور اللہ کے حدود کا انکار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو حکم اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ ان کو مغفرت کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے فضائل کو بیان فرمایا کہ جو مہاجرین ہیں، جو سابقین ہیں، جو انصار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، نہریں جاری ہوں گی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر منافقین کا ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے سازش کی۔ آگے چل کر مسجد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے، اور ایک مسجد وہ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ آدمی جہنم میں چلا جائے۔ تو فرمایا کہ دونوں میں سے کون سی مسجد اچھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہی مسجد اچھی ہے۔ تو منافقین نے ایک مسجد ضرر نقصان پہنچانے کے معنی میں آتا ہے، ضرار کے معنی نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد صرف نام دیا تھا مسجد کا، ایسی عمارت بنا لی تھی جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، ان کے خلاف سازشیں رچنے کا انہوں نے اپنا ایک اصول تیار کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو خبر فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایسی مسجد جس کا مقصود یہ ہو کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، نقصان پہنچائی جائے، اللہ رب العزت ایسے مسجد کو نہیں پسند فرماتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے مؤمنین کی خاص صفات کو بیان فرمایا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے ہیں نمبر 1، نمبر 2 عبادت کرنے والے ہیں، نمبر 3 اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، نمبر 4 روزہ رکھنے والے ہیں، نمبر 5 رکوع کرنے والے ہیں، نمبر 6 سجدہ کرنے والے ہیں، نمبر 7 آمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، نمبر 8 بری باتوں سے روکنے والے ہیں، نمبر 9 اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے 9 صفات والے مسلمان جو ہیں ان کے متعلق قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین، مؤمنین کو بشارت دے دیجیے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ تمام صفات پیدا فرمائے۔ پھر آگے ان مسلمانوں کا، ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جو کسی مجبوری کی بنا پر، عذر کی بنا پر جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ 3 صحابی تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ اور حضرت بلال۔ یہ 3 صحابی تھے، ہلال 3 صحابی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کسی مجبوری کی بنا پر نہ جا سکے تھے۔ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ خود حضرت کعب کا بیان ہے کہ مدینہ ہمارے لیے پردیس بن گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر تھوڑا تنگی ڈالی اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آخری صورت میں، سورہ توبہ کے آخر میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کو بیان فرما رہے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ جو تمہارے پاس رسول آئے ہیں نہایت ہی مشفق ہیں، تم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے حریص ہیں اور مشفق ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم ان کی بات کو مانو۔
اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، اعراض کرتے، تو آپ کہتے تھے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی معبود ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ نے یہ بات بیان فرما دی ہے، اور اسی میں اوپر بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو جو مسلمان تھے ان کے علم میں، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی تھی، اضافہ ہوتا تھا، اور جو منافق تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کے دل میں مرض تھا، وہ تو ظاہراً ایسے ہی کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ ان کے دل میں مرض تھا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ آگے سورہ یونس ہے، سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس کے اندر 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا ہے، اور قیامت کو بیان کیا ہے۔ شروع میں جیسے ہی جہاں سے یہ سورج شروع ہوتی ہے، اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند بنائے، سورج بنائے، اور دن بنایا، رات بنایا، اور پوری قدرت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو قدرتیں بیان کی جا رہی، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جو بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے بنانے والے اللہ رب العزت ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور کفار مکہ اور مشرکین کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرما دیا ہے۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے سب کی نکیر فرما دی ہے، اور فرمایا کہ نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار مکہ اور مشرکین ایسے ہیں کہ جب ان کو تھوڑی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ ان کو تھوڑی ڈھیل دے دیتا ہے، ان کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ اللہ جیسے ہی ان کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو یہ واپس سے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین سے کون تم کو رزق دیتا ہے، کس نے تم کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، اور مردوں سے زندے کو نکالتا ہے، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور ساری تدبیر کرتا ہے۔ کون ہے ایسی قدرت والا؟ کس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا تم شریک ٹھہراتے ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی۔ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ کون ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا وہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ان سب چیز کا جواب یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کے سارے بکواسات ہیں جن کو کفار مکہ نے گڑھ رکھے۔ آگے اللہ نے فرما دیا ہے کہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ تم اس کے جیسی ایک صورت اپنے لانے پر قدرت نہیں رکھتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ قرآن کریم نعوذ باللہ کسی جادوگر کی کتاب ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے دوست بنیں، اللہ کے محبوب بنیں، کسی اور کے لیے ہم کوئی کام نہ کریں، عبادت صرف اللہ کے لیے کریں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ کس نے یہ تم کو رات دیا جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، دن دیا جس میں تم کماتے ہو، آسمان اور زمین بنائے، یہ ساری چیزیں اللہ نے پھر ساری قدرت اپنی بیان فرمائی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے جو بہت مشہور ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جو بہت مشہور ہے اور معروف ہے، یہ بھی ہم سنتے ہوئے آئے ہیں۔ آخر میں فرعون کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ہم اس کو عبرت کا سامان بنا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر یہی چیز بیان فرمائی گئی ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر مفسرین نے چند باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جس وقت ملک الموت کو دیکھ لے اور عذاب کو دیکھ لے، اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے، ایسا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے،
کیونکہ فرعون نے جب دیکھا کہ اب ملک الموت دکھ رہے ہیں، اللہ کا عذاب دکھ رہا ہے اور اب میں ڈوبنے والا ہوں، تو کہنے لگے آمنت برب موسیٰ، میں رب موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ایمان ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ ایمان معتبر ہے جو تم ہمارے عذاب کو نہ دیکھتے، ملک الموت کو نہ دیکھتے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اللہ نے فرمایا کہ بغیر دیکھے جو ڈرتے ہیں ہم سے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو اللہ سے بغیر دیکھے، اللہ کو بغیر دیکھے اگر ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہوتا ہے، وہی معتبر ہوتا ہے اور کوئی ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو فرعون نے چونکہ جب عذاب کو دیکھ لیا، ہلاکت کو دیکھ لیا، تو ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اللہ نے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آگے بھی آئے گا، اور یہاں پہ بھی مختصر طور پر بیان فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بھی آزمائش لی تھی، اور ان کی قوم کے اوپر بھی جب عذاب آیا اور انہوں نے عذاب کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر آخر میں، یہ اس سورہ یونس کے آخر میں، کہ ہدایت وغیرہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں، اور جس کے لیے لکھ دیا ہے کہ اب یہ ہدایت نہیں پائے گا تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکم ہم نے قرآن بھیج دیا ہے اور انسان کو اختیار دے دیا ہے، اپنی عقل سے سوچے کہ یہ ساری چیزیں جو طاقت اور قدرت جو اس کو میسر ہو رہی وہ کیسے میسر ہو رہی اور کہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ جو انعامات ہو رہے ہیں، اکرام کی بارشیں جو ہو رہی ہیں وہ کیسے آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ صاحب بیان فرما دیا کہ تم جو دوسرے دین کو مان رہے ہو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، تو پھر قیامت دن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنے کی، صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔